السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک اور سوال اور اس کا جواب لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور سوال آج کا یہ ہے: مفتی صاحب، ایک چارٹ واٹس ایپ پر گردش میں ہے جس میں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا وہ لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ میں نے اپنی کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ برائے مہربانی آپ بتائیں کیا صحیح ہے؟ تو ناظرین، قبل اس کے کہ میں سوال کا جواب آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، آپ سے اتنی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے ناظرین، اس کا جواب جانتے ہیں۔ دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ محترم ناظرین، جواباً عرض ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کے تمام نصوص کو سامنے رکھ کر روزہ ٹوٹنے کا مدار دو چیزوں پر رکھا ہے۔ نمبر ایک، صورت افطار، یعنی منہ سے کوئی چیز قصداً یا سہواً نگل لینا، خواہ وہ کیسی چیز ہو، مفید ہو یا غیر مفید، یا قصداً جمع کرنا۔ اور نمبر دو، معنی افطار، یعنی جوف معدہ یا جوف دماغ تک پہنچنے والے طبعی راستوں کے ذریعے کسی طبعاً یا عرفاً مفید چیز کا جوف تک بالقصد پہنچ جانا یا قصداً انزال کر دینا۔ تو اسی اصول پر مسائل متفرع کرتے ہوئے حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ جہاں صورت اور معنی دونوں اعتبار سے افطار پایا جائے وہاں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ مثلاً کوئی غذا منہ کے راستے سے قصداً کھا لی تو یہاں صورت افطار بھی پائی گئی اور غذا میں افادے کی صلاحیت موجود ہونے کی وجہ سے معنی افطار بھی پائے گئے۔ اور جہاں صرف صورت افطار یا صرف معنی افطار پائے جائیں، دونوں جمع نہ ہوں، مثلاً پتھری نگل لینا، کہ اس میں افطار کی صورت تو پائی جاتی ہے لیکن افطار کے معنی نہیں پائے جاتے کیونکہ پتھری بدن کے لیے مفید نہیں ہے، یا ناک میں دوا ڈالنا کہ اس میں منفعت پائے جانے کی وجہ سے معنی افطار تو محقق ہے مگر صورت افطار نہیں پائی جاتی، تو ان صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ اور جن شکلوں میں افطار کے معنی اور صورت میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی جائے وہاں روزے کے فساد کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ چنانچہ پانی سے نہا لینے یا سر وغیرہ میں تیل لگا لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک بدن میں محسوس ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس وجہ سے پیاس کی شدت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تیل بھی مسامات کے ذریعے بدن کے اندر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس اصولی بحث کی روشنی میں آنکھ میں دوا ڈالنے، اسی طرح بدن کے کسی حصے میں انجیکشن لگانے اور گلوکوز چڑھانے کے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان مسائل میں صورت افطار اور معنی افطار کوئی بھی شکل نہیں پائی جا رہی ہے۔ صورت افطار کا نہ پایا جانا تو ظاہر ہے کیونکہ منہ کے راستے سے دوا نہیں ڈالی جاتی، اور معنی افطار بھی نہیں پائے جاتے اس لیے کہ یہ دوا براہ راست جوف تک نہیں پہنچتی بلکہ رگوں اور مسامات کے ذریعے پہنچتی ہے۔ چنانچہ طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آنکھ کے کنارے سے ایک نالی آنسوؤں کی تھیلی تک پہنچتی ہے، اس تھیلی کے نیچے کی جانب سے ایک رگ ناک کے منفذ میں کھلتی ہے اور ناک کا منفذ حلق میں جا کر ملتا ہے، تو درمیان میں کئی رگوں کا واسطہ ہو گیا۔ براہ راست معدہ یا دماغ میں پہنچنے کی بات متحقق نہیں ہوئی، اس لیے روزے کے فساد کا حکم نہیں لگے گا۔ یہی معاملہ انجیکشن اور گلوکوز کا بھی ہے کہ وہاں دوا براہ راست معدے میں نہیں پہنچتی بلکہ درمیان میں مختلف رگوں کا واسطہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ان تمام تفصیلات سے آپ کو انشاءاللہ تشفی ہو جائے گی۔
کہ صحیح بات یہی ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے جہاں روزہ ٹوٹ جانے والا مسئلہ پڑھا ہے وہ تحقیقی نہیں ہے اور نہ ہی فقہی جزیات کے مطابق ہے، لہذا اس پر آپ توجہ نہ دیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔